ساتھیوں، آج کا ہمارا وشے ہے دنیا کے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑائیوں کا لمبا سلسلہ چلا تھا، اس لیے سب سے پہلا کام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ اسلامی فوج کی صحیح ڈھنگ سے ترتیب دے کر اسے اپنی مہم کو کامیاب بنانے کا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی بادشاہوں اور بڑی حکومتوں کو ہرا چکے تھے کے دور میں اسلام بہت دور دور تک پھیل چکا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں عام آدمی کو بھی انتظامی باتوں میں دخل دینے کا پورا حق تھا، یہاں تک کہ گورنر بھی لوگوں کے مشورے سے رکھے جاتے۔ جب ابو موسیٰ اشعری گورنر بصرہ کے خلاف لوگوں نے شکایت کی تو اس کی جانچ ایک کمیشن کے ذریعے کرائی گئی۔ ہر وباگ چاہے وہ انتظام کا ہو یا انصاف کا، فوج ہو یا کوئی اور، ہر جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سدھار کر کے جنتا کے لیے بہتر سے بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ جن سے وہ آپ کی مشہور تھی، غیر مسلم کا بھید بھاؤ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عیسائی تھا جس کا نام اسق تھا۔ آپ اس کو نصیحت کرتے رہتے، مگر جب اس نے اسلام قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنا فرض ادا کیا، اب تمہاری مرضی ہے، اسلام مانو یا نہ مانو، دین میں کوئی زبردستی تو ہوتی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں راتوں میں اپنی ریاست میں گھوم کر لوگوں سے ان کا حال چال پوچھا کرتے کہ عمر کا کام کیسا ہے، عمر کی ریاست میں کوئی پریشان یا تکلیف میں تو نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک بار آپ اپنی ریاست میں گھوم رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ مدینہ میں آیا ہے اور شہر کے باہر ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو کیا سن رہے ہیں، ایک خیمے میں ایک بچہ بے اختیار رو رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے رونے کا حال معلوم کیا تو اس کی ماں نے کہا، امیر المومنین کا حکم ہے جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑے اس کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے، اس لیے میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں اور وہ ضد کرتا ہے۔ آپ بہت شرمندہ ہوئے، آپ کو بہت افسوس ہوا اور آپ نے حکم دے دیا کہ آگے جب بچہ پیدا ہو اسی وقت سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ ایک رات مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور بچے سو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور صرف پانی ابال کر وہ ان کے بچوں کو تسلی دے رہی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئے، آپ کو بہت افسوس ہوا۔ مدینہ واپس آئے، ضرورت کا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر اسی وقت اس جگہ واپس آئے اور آگ تیز کر کے خود کھانا پکایا، بچوں کو کھانا کھلایا۔ تب آپ کو اطمینان، سکون اور تسلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت درد ذیل پرساؤ پیرا سے بے قرار تھی۔ آپ نے اپنی بیوی ماں ام کلثوم کو ساتھ لا کر اس کی سیوا میں، اس کی خدمت میں لگا دیا اور خود باہر اس عورت کے شوہر کے پاس بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں ام کلثوم باہر نکلی اور کہا، امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے پر مبارکباد دیں۔ وہ آدمی امیر المومنین سن کر چونک پڑا، مگر آپ نے اس کو تسلی دی اور کہا، کل بچے کا نام پتہ لکھا دینا تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ عام طور پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا جو کی روٹی اور زیتون کا تیل تھا، کبھی کبھی گوشت، دودھ، ترکاری وغیرہ بھی دسترخوان پر آ جاتے۔ معمولی قمیض اور تہبند پہنے رہتے، سر پر اکثر ایک قسم کی ٹوپی ہوتی۔ آپ کا رنگ گہواں تھا، قد بہت لمبا تھا، گالوں پر گوشت بہت کم تھا، گھنی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھی، سر کے اگلے حصے کے بال اڑ گئے تھے۔ تو ساتھیوں، یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے
جو نئے ویورس ہیں وہ اسے سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں شیئر بھی کیجیے اور گھنٹی بھی بجائیے۔